ہاں السلام علیکم تمام بی فار یو فیملی، کیسے ہیں؟ کیا سیف الرحمان صاحب کی بیل ہو جائے گی؟ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب آتے ہیں مین ٹاپک پہ، جو کہ ابھی تک ہمارے بیچارے 6 لاکھ ممبر، جو کہ 30 لاکھ لوگ جس سے متاثر ہوئے ہیں، 1200 ارب کا دنیا کا سب سے بڑا جو فراڈ ہوا ہے بی فور یو کے نام پہ، ہماری معصوم انویسٹر پاکستانی عوام آج تک یہ سوچ رہی ہے کہ سیف الرحمان صاحب کی جلد ہی بیل ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کو ان کا پیسہ واپس مل جائے گا یا پھر ان کا وڈرال وغیرہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 2020 میں نے گروپ بنائے تھے۔ گروپ بنا کے میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ٹوٹل آئی ٹی وغیرہ کا سسٹم جو ہے شیخ ثاقب شامی دیکھ رہا تھا، اور اس نے فیک ڈالر جنریٹ کرنا شروع کر دیے تھے، اور فیک ڈالر جنریٹ کر کے اس نے جس کے گھر کے یہ حالات تھے کہ کھانے کو جس کے پاس روٹی نہیں تھی، وہ کروڑ پتی ارب پتی انسان بن گیا، اور جو ہے یہ کنڈیشن کر دی کہ خود ہی اپنے ہی سسٹم کے خلاف شیخ شامی نے کمپلینس کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے بی فور یو کو اداروں کی نظروں میں آئی اور اس کو اداروں نے بند کیا، اس کے بینکس اکاؤنٹس بند کرنا شروع کر دیے۔ میں گروپ بنا کے چیختا رہا کہ اپنی انویسٹمنٹ نکال لو، یہ لوگ اب اسکیم کرنے کے موڈ میں ہیں، 2-2.5 سال جس نے کما لیا، اپنی انویسٹمنٹ نکال لو۔ مگر یہ لوگ اتنے شاطر لوگ تھے کہ یہ جو ہے لوگوں کو بڑی بڑی کہانیاں سناتے رہے کہ جس کو ماں باپ کی دونوں کی دعا ہوتی ہے صرف وہی بی فور یو میں کام کرتا ہے، خالی ایک ماں کی بھی دعا ہو تو وہ بھی بی فور یو میں کام نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے، ان کے اتنے ہائی لیول کے بھرم تھے کہ بیچاری ہماری عوام پاگل بنتی چلی گئی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ سیف الرحمان صاحب نے پہلے جب باہر تھے 1-1.5 سال، جب وڈرا نہیں دیا لوگوں کو، تو اندر جانے کے بعد وہ 6-8 مہینے اندر رہنے کے بعد اگر اس کی بیل ہو جاتی ہے تو کیا واپس آ کے وہ وڈرا آپ کو دے گا؟ بالکل بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس نے آپ سے 10,000 کر کے لاکھوں ڈالر فیس، مطلب کروڑوں اربوں روپے فیس کی مد میں، ایکٹیویشن چارجز کی مد میں آپ لوگوں سے لیا، اسی شرط پہ لیا کہ اب میں وڈرا سٹارٹ کروں گا، مگر اس کے بعد بھی اس نے آپ لوگوں کو وڈرا نہیں دی۔ اس کے بعد لوگ بیچارے بیل کا انتظار کر رہے ہیں آج تک، اور بیل کی اپلیکیشن ابھی 15 سے 20 دن پہلے جا کے جمع ہوئی ہے، 8 مہینے سے بیل کی اپلیکیشن ہی جمع نہیں کروائی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھا کہ یہ سارا پری پلان خود اپنے آپ کو جو ہے اندر کروانا، یہ کمپنیز کا کام ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں عوام سے پیسہ انویسٹمنٹ اٹھانا، اور اس کے بعد جو اپنے آپ کو خود ہی قانون کی گرفت میں لے کے چلے جانا، پھر اس کے بعد نکل کے بول دینا یار اداروں نے ہم سے سب لے لیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہاں سے لوگوں کو پیسہ واپس دیں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دینا۔ یہ شروع سے ہی کمپنیز کے کام رہے ہیں اور یہی کمپنیز کرتی آئی ہیں۔ تو خیر، سیف الرحمان صاحب نے اب بیل کی اپلیکیشن دی ہے، اور یہ بات ڈن ہے کہ کوئی انہوں نے قتل نہیں کیا، کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ ان کی ساری زندگی بیل نہیں ہو، ان کی بیل ہوگی، ضرور ہوگی، مگر یہ لوگ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ کچھ لوگوں کو ملنے والا ہے، کیونکہ آج تک بی فور یو کی عوام یہی سوچ رہی تھی کہ ویب سائٹ نیب کے پاس ہے، نیب نے بند کی ہوئی ہے، مگر اب ہم گروپس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا جس کی 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ سالوں سے بی فور یو کو بلیک میل کر کے پیسے بی فور یو سے منتھلی لے رہا ہے۔ وہ محمد عمران اقبال نامی بندہ، جو کہ اپنے آپ کو عمران خواجہ بتاتا ہے، عمران خواجہ کی اسپیلنگ تک اس کو نہیں لکھنی آتی، اپنے آپ کو عمران خواجہ بتاتا ہے، وہ بندہ
جس کا دل چاہے اس کی آئی ڈی کھول کے اس کو دکھاتا ہے کہ تمہاری اتنی انویسٹمنٹ تھی، تم زیادہ انویسٹمنٹ بتا رہے ہو، لوگوں کو جھوٹ بول لو کہ میری انویسٹمنٹ ڈوب گئی. تو جب ویب سائٹ نیب کے پاس ہے تو وہ کیسے کھول رہا ہے؟ ویب سائٹ کا ٹوٹل اتھارٹی شیخ ثاقب شامی کے پاس تھی، اور اس نے وہ اتھارٹی شیئر کی ہوئی ہے محمد عمران اقبال کے ساتھ. اور وہ ایک ایک بندے کی ویب سائٹ بند ہونے کے بعد بھی بتا دیتا ہے کہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، اس میں سے آپ اتنا پروفٹ لے چکے ہو، اتنا تو آپ کا باقی رہ گیا ہے. آپ کیسے گروپ میں بول رہے ہو کہ اتنا نہیں ہے، میرا تو اتنا اماؤنٹ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے عوام کا سارا پیسہ کھا لیا ہے. ٹھیک ہے، اور سب ویب سائٹ وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں ہے. یہ سب پری پلاننگ گیم ہو رہا ہے، اور تھوڑے ٹائم بعد یہ بول دیں گے کہ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. بھلے سیف الرحمان صاحب کی بیل تو ہو گئی ہے، مگر ہمارے پاس دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا. تو جن لوگوں کے پاس، چاہے وہ شامی ہے چاہے یہ محمد عمران اقبال ہے، جن کے پاس 1 روپیہ جیب میں نہیں ہوتا تھا، آج یہ کروڑ پتی ارب پتی کوئی کیا بنا ہوا ہے. اور ان کی 20-22 بندوں کی بلیک میلرز کی جو ٹیم ہے، ہر بندہ ہی جو ان کے حالات اتنے بدل گئے، اور جو ہے 6 لاکھ لوگ روڈ پہ آ گئے. تو اس سے آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سیف الرحمان صاحب کتنا فخر پاکستان ہے، کتنا وہ لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، اور کتنا وہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کے بعد تمام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو سیف الرحمان صاحب کی بیل کے بعد کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ صرف ایک خانہ پوری ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا اسکیم ہے. اتنا بڑا اسکیم، اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ اسکیم آج سے پہلے کسی ویب سائٹ نے نہیں کیا. سارے لوگوں کو دکھاتے رہے کہ یہ ہمارے 28 فزیکل بزنس ہیں، 28 ملکوں میں کاروبار ہے. وہ شامی ویڈیو بنا بنا کے شیئر کرتا رہا کہ ملائیشیا میں کرپٹو کے ہیڈ آفس کے باہر کھڑا ہوں، 60% ہماری انویسٹمنٹ کرپٹو میں ہے. اگر 60% کرپٹو میں انویسٹمنٹ ہے تو اب شامی کیوں نہیں دے رہا وڈرال؟ اب کیوں یہاں سے بھاگا ہوا ہے؟ کیوں جو ہے اداروں کو سامنا نہیں کر رہا؟ جب اس کو ادارے طلب کر رہے ہیں کیوں سامنا نہیں کر رہا؟ کیونکہ یہ سارے فراڈیے لوگ ہیں. یہ دوسروں کے بڑی بڑی بلڈنگوں کے آگے جا کے ویڈیوز بنا کے بولتے ہیں ہمارا آفس یہاں پر ہے، اور پاکستان سے انویسٹمنٹ جمع کرتے ہیں، اور پاکستان سے باہر ان کو کتا بھی منہ نہیں لگاتا. ان کی اوقات 2 ٹکے کی ہے. اور شامی کی تو اللہ معاف کرے کہ وہ تو جو ہے عورتوں سے بھی ذلیل ہوا ہے پاکستان میں، اس کی تو یہ کنڈیشن ہے. اور اس جیسا تو میں نے 2 نمبر بندہ دیکھا ہی نہیں ہے جس نے اربوں خربوں روپے لوٹ لیے. اور سب کے پاس وائسز ریکارڈ موجود ہیں. شروع میں بولتا تھا میرے ساتھ کام کرو، ہر چیز کی گارنٹی میں دوں گا، اور ابھی اس وقت جو ہے لوگوں کو رپلائی بھی نہیں دیتا، الٹا دھمکیاں دے رہا ہے کہ بہت جلد میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو ہم تو خود چاہتے ہیں کسی طرح یہ پاکستان آئے اور ادارے اس کو اپنی گرفت میں لیں، تو اس کو پتہ چلے کہ اربوں خربوں روپے کا فراڈ کر کے پاکستان سے کیسے بھاگتے ہیں. تو اس چیز کو آپ لوگ دماغ میں بٹھا لیں گے. سیف الرحمان صاحب کی اگر بیل ہو بھی جاتی ہے تو وہ واپس آ کے الٹا آپ لوگوں سے مزید انویسٹمنٹ مانگے گا، آپ لوگوں کو وڈرال نہیں ملے گا. اس کو آپ اپنے مائنڈ میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ سب کا بھائی. اللہ حافظ.